بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے دن ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور گھوڑے ذبح کرنے کا واقعہ بتائیں گے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا صراحتاً بیان بھی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جانتے اللہ کے عظیم الشان نبی بادشاہ نبی تھے، اور آپ کی سلطنت جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر موجود تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فوج کے سریع النسل یعنی تیز رفتار اور بہترین نسل کے گھوڑے دیکھ رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے ان کی تعداد 20,000 تھی۔ ان گھوڑوں کا مقصد بنیادی طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ان سواریوں کو تیار کرنا تھا، لہٰذا آپ گھوڑوں کا معائنہ بذات خود فرمایا کرتے تھے۔ آپ معائنہ فرما رہے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک گھوڑا بہترین قسم کی نسل کا تھا، بہترین رفتار کا تھا اور بہترین طاقت رکھتا تھا، اور ایک روایت میں یہ پروں والے گھوڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے معائنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ وقت نماز عصر جو ہے انجانے میں جاتا رہا، یا وقت نماز عصر گزر گیا۔ تو آپ نے جب آپ کو بعد میں احساس ہوا تو آپ بڑے جو ہے وہ پریشان ہوئے، کثرت استغفار گریہ کی، نماز پڑھی اور روتے رہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کر جو ہے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان گھوڑوں جو کہ میرے پاس بہترین مال ہے، جو تیری طرف سے عطا کردہ بہترین دولت ہے، دنیا میں تیز رفتار سفاریاں میرے پاس ہیں اور میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہیں، ان کی وجہ سے میری نماز عصر جو ہے وہ جاتی رہی۔ اے اللہ، میں اس کے کفارے کے طور پر ان تمام گھوڑوں کو تیرے نام پر صدقہ کرتا ہوں اور ذبح کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گھوڑوں کو ذبح فرمایا اپنے ہاتھ سے، اور ان کی کونچیں یعنی کاٹ دیں اور انہیں اللہ کے نام پر ذبح فرما دی۔ اللہ رب العالمین کو سلیمان علیہ السلام کی یہ ادا بڑی پسند آئی کہ انہوں نے عبادت میں تھوڑا سا تاخیر جو ہوئی، اس میں بھی اسے محسوس کیا، میرے اور میرے رب کے درمیان جس چیز نے تعلق کم کیا، جس چیز نے میرا اور میرے رب کا رابطہ کم کرنے کا جو چیز سبب بنی ہے، اسے محسوس کیا اور اسے میرے نام پر جو ہے وہ ذبح بھی کر دیا، صدقہ بھی کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی، اے سلیمان، تم نے اپنی بہترین چیز ہماری عبادت کے لیے، ہماری راہ میں، ہماری محبت میں قربان کر دی کہ وہ تمہارے لیے عبادت کے راستے میں غفلت کا یا رکاوٹ کا سبب بنی، لہٰذا اے سلیمان علیہ السلام، ہم تمہیں اس سے بھی بہترین چیز دیں گے۔ اور وہ بہترین چیز کیا ہے؟ وہ بہترین چیز یہ ہے، آج کے بعد سے ہم تمہیں ہوا بطور سواری انعام عطا فرما رہے ہیں۔ تم نے اپنی بہترین چیز ہماری راہ میں خرچ کی، ہم تمہیں بہترین سواری ہوا دے رہے ہیں۔ آج کے بعد یہ ہوا آپ کا تخت جو ہے وہ لے کر اڑایا کرے گی، جہاں آپ چاہیں گے وہاں پر یہ ہوا آپ کا تخت لے کر جایا کرے گی، اور پھر ایسا ہی ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی شان کے مطابق تیری سوچ سے بڑھ کر بہترین چیز عطا کرے گا۔ آج میں اور آپ ذرا دیکھیں کون کون سی چیزیں مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت سے غافل کرتی ہیں۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے وقت نہیں ہے عبادت کے لیے، سر ٹائم نہیں نکالتے، کیا کریں کیا نہ کریں، اتنی مصروفیات نہیں۔ تو اپنی بہترین چیز اگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ، اللہ تعالیٰ تیری سوچ سے بڑھ کر دے گا۔ سلام ہے ان نمازیوں کو جو نماز کے لیے جاتے ہیں اور شٹر ڈاؤن کر کے لکھ جاتے ہیں کہ ہم تو نماز کے لیے آ گئے، آپ بھی نماز کے لیے آ جائیے۔ انہیں یہ یقین ہے کہ جو رزق مجھے ملنا ہے وہ نماز کے بعد بھی مل جائے گا، بجائے اس کے کہ میں نماز کے وقت دکان کھول کر بیٹھا رہوں۔ اسی طرح وہ لوگ جو دفاتر میں ہیں، وہ لوگ جو کاروبار میں ہیں، وہ لوگ جو مختلف قسم کے شعبہ جات میں ہیں، جب بھی عبادت کا وقت آئے، نماز کا وقت آئے، کبھی بھی ایسا ہے کسی چیز کو غفلت میں یا راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیا جائے۔ کاموں سے کہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز سے مت کہیں مجھے کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس واقعے سے اپنی محبت کی لذت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ویڈیو ضرور آگے شیئر فرمایا کیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ آمین۔